آج کل کے ایک عام ہنسنے ہنسانے کی بات ہو گئی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو عبادت گزار اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیحات گن کر سمجھتے ہیں کہ میں نے جنت حاصل کر لی۔ بس اب تو یہ جو لوگ جو دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جو کما رہے ہیں، صبح اٹھ کر کمانے جا رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، کھیت کھلیان میں جا رہے ہیں، وہ سب غلط ہیں۔ سب سے اچھا میں ہوں، کیونکہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، یہ سمجھ لینا کہ میں اچھا ہوں، اب باقی لوگ جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے بال بچے اور اپنے فیملی کو دیکھ کر کے کمانے کے لیے نکل جاتا ہے اور ان کے رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے ان بچوں کی خاطر رزق دے دے۔ وہ اپنی غربت کی وجہ سے، وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، اپنی فقر و فاقہ کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے اور اس کے سامنے اللہ سے روتا ہے، اللہ ان معصوم بچوں کے ان آنسوؤں کے صدقے کہ جن آنسوؤں کو بہا بہا کر یہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ابو فلاں چیز ہم کو چاہیے، ابو میرے بدن پہ آج کپڑے نہیں ہیں، فلاں پڑوسی کے بچوں کے بدن پر کپڑے ہیں، مجھے ان جیسے کپڑا دلا دو۔ وہ اللہ سے جب روتا ہے نا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو جو اپنے بال بچے اور اپنے فیملی کی خاطر کمانے کے لیے در در بھٹکتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جو چیختا چلاتا ہے روتا ہے، اس عبادت گزار سے یہ بہتر ہے آدمی۔ سمجھیے، اس عبادت گزار سے یہ بہتر ہے۔ اللہ کے اس کے رونا، اللہ کے سامنے اس کا ہاتھ پھیلانا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں۔ سمجھنے کی بات ہے، حلال رزق کمانا اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حلال رزق کی فکر کرنا۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام، ان جیسے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جو عبادتوں میں بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، ان سے بہتر ہے یہ۔ لہذا ہم سب کو دیکھ کر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ مسجدوں میں بار بار کیوں نہیں آتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ تسبیح نہیں پڑھتا۔ ہم اس کے گھر کی حالت کو نہیں جانتے ہیں، اس کے گھر میں فقر ہے، تنگ دستی ہے، محتاجگی ہے، اس کے بچوں کے پاس ٹھنڈ کے موسم میں کپڑے ہیں کہ نہیں، اس کے پاس رضائی ہے کہ نہیں، کمبل ہے کہ نہیں، اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اور ہم لوگ کھیت کھلیان ہیں، آباء و اجداد کی جب پراپرٹیاں ہیں، اس کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اشراق کی نماز تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشراق پڑھ لی بھائی، اچھی بات ہے، تو پڑھ لیے بھائی۔ تہجد پڑھ لی بھائی، اچھی بات ہے۔ اوابین پڑھے بھائی، اچھی بات ہے۔ چاش پڑھے، اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ پڑھ کر کے اب وہ لوگ جو بیچارے اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے رزق میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ہنسنا چالو کر دی۔ یہ کس مذہب نے سکھایا؟ یہ کس دن نے سکھایا؟ آپ کے اوپر تو جیکٹ ہے، موزے ہیں، کمبل ہے، رضائی ہے، آپ کے بچوں کے پاس ایک نہیں تین تین جیکٹ ہیں، موزے ہیں، کپڑے ہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے، تو آپ آرام کے ساتھ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کر کے آگ تاپتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب فوراً جو ہی باہر نکلتے ہیں تھوڑا سا گھومنے کے لیے، وہ بیچارہ جو رزق حلال کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اس کو بلا کے فوراً بول دیتے ہیں، ارے تھوڑے اپنے عبادت کی بھی فکر کر لو۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ایسا نہیں ہے۔ بزرگوں کی تاریخ پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے محبین کی باتوں کو سنیے، پڑھیے، تو آپ کا احساس ہوگا اللہ کے ہاں کون افضلیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔